پاکستان کے اسٹار میں آرمی چیف حافظ عاصم منیر کو شہباز کابینہ نے فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دے دی ہے۔ ساتھ ہی پاک بھارت کشیدگی کے دوران شہداء کے لواحقین کو اعزازات دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ مگر آپ کے دماغ میں اس وقت ایک ہی سوال ہوگا، یہ فیلڈ مارشل کیا ہوتا ہے؟ حافظ عاصم منیر کو یہ اعزاز کیوں دیا گیا؟ کیا دنیا کے دیگر ممالک میں بھی فیلڈ مارشل کا عہدہ ہوتا ہے؟ فیلڈ مارشل کا عہدہ ہو تو پھر کیا کیا مراد ملتی ہیں؟ آئیے ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو دیتے ہیں۔ دراصل فیلڈ مارشل ایک فوجی عہدہ ہوتا ہے جو عام طور پر کسی ملک کی فوج میں سب سے اعلیٰ اور باوقار رینک سمجھا جاتا ہے۔ یہ عہدہ عام طور پر صرف جنگی کامیابیوں، غیر معمولی خدمات یا ملکی دفاع میں اہم کردار ادا کرنے والے جرنیلوں کو اعزازی طور پر دیا جاتا ہے۔ اس کا موازنہ سول سروس میں صدر یا وزیر اعظم کے عہدے کی عزت و مرتبے سے کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ خالصتاً عسکری موقع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یہ عہدہ صرف ایک آرمی چیف کو ملا جس کا نام صدر ایوب خان ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ ایوب خان نے خود کو ہی نوازا۔ نہ تو ایوب خان نے کوئی جنگ لڑی اور نہ ہی ملکی دفاع کے لیے کوئی خاطر خواہ کام کیا۔ وہ پہلے پاکستانی آرمی چیف تھے جنہیں 1958 میں اس عہدے پر ترقی دی گئی جب وہ ملک کے صدر بھی بنے۔ اب اگلا سوال آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ ہونے کے فوائد کیا ہوتے ہیں، تو آئیے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، فیلڈ مارشل کا عہدہ فوج کے تمام رینک سے بالاتر ہوتا ہے، حتیٰ کہ جنرل سے بھی۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ تا حیات ہوتا ہے اور یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی برقرار رہتا ہے۔ فیلڈ مارشل کو ملک میں اعلیٰ ترین پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ ان کی رائے کو قومی سلامتی دفاعی پالیسی میں بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فیلڈ مارشل کو سرکاری رہائش گاہ یا اس کا الاؤنس بھی دیا جاتا ہے، سرکاری سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، پروٹوکول میں اعلیٰ درجہ دیا جاتا ہے، سرکاری دعوتوں میں خصوصی حیثیت فیلڈ مارشل کو ملتی ہے۔ اگرچہ یہ عہدہ عموماً عملی کمان سے آزاد ہوتا ہے، لیکن یہ ایک سینئر ملٹری فگر کے طور پر ادارے میں اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ برطانیہ، روس، چین اور بھارت جیسے ممالک میں بھی یہ رینک موجود ہے۔ بھارت میں فیلڈ مارشل سام مانیک شاہ اور کے ایم کاری کو یہ اعزاز دیا گیا تھا۔ ان کو یہ اعزاز پاک بھارت جنگ جو 1971 میں ہوئی فتح کے طور پر دیا گیا اور اس سے بنگلہ دیش وجود میں آیا، یہیں سے ان دونوں کو یہ اعزاز دیا گیا۔ خواتین و حضرات، ایک صحافی نے بتایا کہ جنرل عاصم منیر کو میں نے پہلی بار اسلام آباد کے ایک نجی ہوٹل میں سول کپڑوں میں دیکھا تھا۔ ان کا مزاج جنرل قمر باجوہ سے بہت مختلف تھا۔ مزاج میں نرمی مگر آنکھوں میں ایک تیزی سی تھی۔ ان کا انداز بیان بے حد پر اعتماد تھا۔ 29 نومبر 2022 کو جنرل عاصم منیر پاکستان کے 17ویں آرمی چیف بن گئے۔ عاصم منیر پاکستان کی تاریخ کے وہ واحد آرمی چیف ہیں جو پاکستان کے 2 خفیہ اداروں کے سربراہ رہے۔ انہوں نے عمران خان کے دور میں 8 ماہ تک ISI کے عہدے کا چارج سنبھالا۔ عاصم منیر قرآن کے حافظ ہیں مگر ان کی وجہ شہرت پہلگام واقعے سے کچھ دنوں قبل ایک تقریر بنا جس میں انہوں نے کشمیر سے متعلقہ ایک واضح بیان دیا۔ جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو جنرل عاصم منیر نے آپریشن بیان المرصوص کے آغاز کا اعلان کیا اور بھارت کو دن میں تارے دکھائے۔ ہماری دلیر اور بہادر فوج نے بھارت کے 5 طیارے گرائے اور S-400 کو بھی تباہ کیا۔ جنگ میں کامیابی کا صحرا جنرل عاصم منیر کے سر جاتا ہے، اس لیے آج وفاقی کابینہ نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی اور ساتھ ہی ساتھ ایئر چیف مارشل کو پاکستان کے لیے خدمات جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں دیگر لوگوں کو بھی فیلڈ مارشل کا عہدہ ملا کہ نہیں؟ تو خواتین و حضرات، دنیا میں دیگر لوگوں کو بھی فیلڈ مارشل کا عہدہ ملا ہے، جیسا کہ برنالڈا مونٹیگریگو جن کو دوسری جنگ عظیم میں کامیابی پر یہ عہدہ دیا گیا، جبکہ دوسرے نمبر پر گیورگی ازکوف کا نام آتا ہے۔ انہوں نے بھی جرمنی کے خلاف خوب مقابلہ کیا
جس پر ان کو بھی فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا۔ چین کے زو ڈی کو بھی فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا۔ یاد رہے کہ امریکہ میں فیلڈ مارشل کا عہدہ نہیں ہوتا بلکہ وہاں جنرل آف دی آرمی ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے معلومات کا ذخیرہ ثابت ہوگی۔